کو سلامت رکھیں۔ 14 کے چاہنے والوں کو 13 رجب مبارک۔ الحمدللہ بتوفیق الہی بتائی دے محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ نے پہلے علی کو خانہ کعبہ سے ہمیں تحفتاً عطا کیا، اور مسکراتا ہوا پہلا علی اللہ نے اس کائنات میں بھیجا۔ ہادی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو پہلے آئے۔ اللہ نے ہدایت دینے والوں کو پہلے بھیجا، ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا۔ لیکن آپ کے یہاں کا دستور کیا ہے؟ اگر سننے والے نہ ہوتے تو مولانا اعظم سلطان پوری صاحب کو بلایا نہ جاتا، سننے والے نہ ہوتے تو جون کاظمی صاحب کو دعوت نہ دی جاتی، داد دینے والے نہ ہوتے تو جوہر شکار پوری کو دعوت نہیں دی جاتی، اگر دیکھنے والے نہ ہوتے تو قرطاس کربلائی کو نہ بلایا جاتا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں کسی کا کام پہلے سے موجود ہو، مرکز کو بعد میں بھیجا جا رہا ہے، مرکوز پہلے سے موجود ہے۔ تو اب ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یا آپ کے یہاں کا قانون ہے کہ پڑھانے والا بعد میں آئے گا، پڑھنے والے پہلے ہوں گے؟ نماز پڑھانے والا پہلے سے نہیں ہوگا، جب نمازی موجود ہوں گے تب کسی پیش نماز کو بلایا جائے گا۔ لیکن اللہ نے جب ہدایت کی ذمہ داری لی تو اللہ نے یہ قانون رکھا، آدم کو پہلے بھیجا، امت کو بعد میں بھیجا، عیسیٰ کو پہلے بھیجا، امت کو بعد میں بھیجا۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پانی پہلے ہے، پینے والے بعد میں ہیں، کھانا پہلے ہے، کھانے والے بعد میں ہیں۔ دیکھیے ماحول بنانے کی ذمہ داری یہ آپ کی ہے۔ قرطاس کربلائی سے لے کے مولانا اعظم سلطان پوری صاحب تک یہ تو اسی انداز سے پڑھیں گے جس انداز سے پورے ہندوستان اور بیرون ہندوستان پڑھتے ہیں، لیکن ماحول بنانے کا جو ایک حصہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری ہے وہ سامعین پہ ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ سرد موسم آپ کے ذہنوں پر غالب ہے یا ولایت کی حرارت کا احساس آپ کو ہو رہا ہے۔ اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ پانی پہلے ہے، پینے والے بعد میں ہے۔ میں ایک منزل تک جا رہا ہوں، کھانا پہلے ہے، کھانے والے بعد میں ہیں، شجر پہلے ہے، سایہ لینے والے بعد میں ہیں، ہوا پہلے ہے، طیارہ اڑانے والے بعد میں ہیں، دریا پہلے ہے، کشتی چلانے والے بعد میں ہیں۔ بس اسی طریقے سے آدم پہلے، امت بعد میں، عیسیٰ پہلے، امت بعد میں، موسیٰ پہلے، امت بعد میں، یحییٰ پہلے، امت بعد میں، زکریا پہلے، امت بعد میں، شہداء پہلے، 1.25 لاکھ بعد میں۔ ماشاءاللہ مولا آپ کو آباد رکھیں، یہی انتظام قدرت ہے۔ 14 پہلے، 1.25 لاکھ بعد میں۔ اگر ہم نہ ہوتے عبادت کا سلیقہ کون سکھاتا؟ اگر ہم نہ ہوتے اس کی معرفت کون کراتا؟ ہم نہ ہوتے تو وہ پہچانا نہ جاتا۔ ہم تھے تو اس کی عبادت ہوئی، ہم تھے تو ہم نے اسے سلام کیا، ہم تھے تو ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے اور نبیوں نے تسبیح و تحلیل کا سلیقہ سیکھا۔ اب یہاں سے ایک بات کہ 1.25 لاکھ میں بھی انتظام قدرت یہ ہے کہ جیسا پہلا ویسا دوسرا نہیں، جیسا دوسرا ویسا تیسرا نہیں، جیسا تیسرا ویسا چوتھا نہیں۔ یاد رکھیے گا یہ پوری کائنات کا میں آپ کے سامنے یہ پوری کائنات کا تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ پورے یونیورس کا ایک ایکسیڈنٹل کیریکٹر مانا جاتا ہے۔ اگر ایک جیسے دو ہو جائے تو معجزہ ہو جائے۔ آئنسٹین کے بعد آئنسٹین نہیں ہے، سقراط کے بعد سقراط نہیں ہے، بقراط کے بعد بقراط نہیں ہے، ارسطو کے بعد ارسطو نہیں ہے، ایک فلسفی کے بعد دوسرا فلسفی نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ دیکھتے چلے جائیں، انیس کے بعد انیس نہیں، اقبال کے بعد اقبال نہیں، غالب کے بعد غالب نہیں، فراق کے بعد فراق نہیں، مجاز کے بعد مجاز نہیں، لیکن پورے کائنات کا ہر کیریکٹر ایک ایکسیڈنٹل کیریکٹر ہے۔ جیسا پہلا ہوگا ویسا دوسرا نہیں، جیسا دوسرا ہوگا ویسا تیسرا نہیں، لیکن کروڑوں سلام ہے بی بی زہرا کے بیت مقدس کو کہ اللہ نے اسی زمین پر ایک گھرانہ ایسا بھی خلق کیا کہ جو فاطمہ کا گھرانہ ہے، جس کا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، وکلنا محمد۔ یہ پہلا علی ہے جو خانہ کعبہ سے اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ صاحب وہ تھوڑی سی بوباس رہ جائے، استعارتاً کنایتاً استعارتاً اشارتاً، میں سطحی بات کر کے بڑے گہرے مفہوم تک لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کلیم سے بات چلی ہے تو تکلم پہ ختم ہو۔ خدا کی قسم میں اپنی نظامت کو ایک رخ دینا چاہ رہا ہوں
کلیم سے چلی ہے تو اب تکلم پہ بات تھوڑی سی آگے بڑھ جائے. میں میر تکلم کے 4 مصرے اور بالکل تازہ ترین آپ کے حوالے کرتا ہوں. کل ہی میں نے سامنے سنے اور آپ آج اس وقت یاد آ گئے, آپ کے حوالے کرتا ہوں. پہلے سے لے کے آخری تک کی مماثلت انہوں نے 4 مصروں میں رکھی ہے. میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے. میں دیکھیے ایسے بٹولا سنے جیسے حق ہے. علی کے اگر آپ نہیں خوش ہوں گے تو کون خوش ہوگا؟ اس لیے کہ مولائے متقیان کی آمد کا جشن ہے. میر تکلم کے مصرے سنیے, کلیم سے بات چلی ہے تکلم تک آ گئی. وہ فرماتے ہیں علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے, علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے, منافقین پہ چلتے ہوئے چھری دیکھے. سنیے گا تیسرا چوتھا مصرا ماحول مجھے دے دیجئے تاکہ شاعر آپ کے حوالے کروں. سنیے کہ علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے, منافقین پہ چلتے ہوئے. میر تکلم پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے, علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے, منافقین پہ چلتے ہوئے چھری دیکھے. ارے ظہور آج جو ہو جائے میرے قائم کا, ظہور آج جو ہو جائے میرے قائم کا, زمانہ کعبے میں ایک ساتھ تو علی دیکھ. سلامت رہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہاں ارے صاحب علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے, علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے, منافقین پہ چلتے ہوئے چھری دیکھے. ظہور آج جو ہو جائے میرے قائم کا, زمانہ کعبے میں ایک ساتھ 2 علی دیکھے, زمانہ کعبے میں ایک ساتھ 2 علی دیکھے. اگر آپ نے تکلفات کے دھاگوں سے آواز کو آزاد ہی کر دیا, اب میں یہاں سے تھوڑی سی اور کوشش کرتا ہوں کہ نظامت کی بیساکھی کا سہارا لے کے اس مدد کے قافلے کو 2-4 گام اور آگے لے جایا جائے. ویسے ہی بیداری رکھیے گا جیسے آپ سن رہے ہیں. جدار خانہ کعبہ میں در مبارک ہو. اے خدا کی قسم ممدوح کے لیے میں پڑھ رہا ہوں تو جا کے سنیے گا. جدار خانہ, تھکا بہت ہوں لیکن جام کوثر سے ساقی کوثر سیراب کرتے ہیں یہ مجھے یقین ہے. اور یہاں پہ بانیان جشن جانتے ہیں میں اس وقت کتنا زیادہ تھکا ہوں لیکن آپ کے سامنے ہوں کہ جدار خانہ کعبہ میں در مبارک ہو, جدار خانہ کعبہ میں در مبارک ہو, جناب بنت اسد رہ گزر مبارک ہو, ہر ایک سفر سے الگ یہ سفر مبارک ہو, خدا کے گھر سے ملا ہے پسر مبارک ہو. ایک ایک بند سنیے گا. جدار خانہ کعبہ میں یہ من و سلوہ نازل ہو رہا ہے, اس تبرک کو لیتے جائیے گا لیکن تبرک کھائیے گا, کسی کا شیر نہ کھا جائیے گا. بس میں یہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں کہ جدار خانہ کعبہ میں در مبارک ہو, جناب بنت اسد رہ گزر. مرثیہ پڑھنے والے, سوچ پڑھنے والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے فرد صاحب ہیں, برادر ہیں. سنیے گا جدار خانہ کعبہ میں در مبارک ہو, جدار خانہ کعبہ میں در مبارک ہو, جناب بنت اسد. مولانا میں ایک رعایت دیدار چاہتا ہوں کہ جناب بنت اسد رہ گزر مبارک ہو, ہر ایک سفر سے الگ یہ سفر مبارک ہو, خدا کے گھر سے ملا ہے پسر مبارک ہو. تھی جس پسر کی تمہیں چاہ مل گیا تم کو, تھی جس پسر کی تمہیں چاہ مل گیا تم کو, بڑھاؤ ہاتھ ید اللہ مل گیا. صاحب بیت ہے, مولا آپ کو آباد رکھے. ابھی بھی وہ نظارہ مجھے دیکھنے کے لیے میسر نہیں آیا, شاید کہ 2 بند میں مجھے مل جائے. ماشاءاللہ مرثیے پہ نظر رکھنے والی شخصیات یہاں پہ نابغہ روزگار شخصیات تشریف فرمائے اور ہمارے بزرگان, ہمارے علماء اکرام ذوی احترام تشریف فرمائے. کلیم صاحب سنیے گا, میں ایک بند آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ مولا آپ کو آباد رکھے. تھی جس پسر کی تمہیں چاہ مل گیا تم کو, تھی جس پسر کی تمہیں چاہ مل گیا تم کو. ارے بچوں کو شرارت کرنے دیجئے, بچے اگر ممبر کے پاس شرارت کریں تو ڈر نہیں لگتا, اگر کوئی بوڑھا شرارت کرے تو غدیر یاد آ جاتی ہے. آپ کو آباد رکھیں کہ ہمارے علماء کرام ذوی احترام خطبہ تشریف فرمائے, اہل نظر تشریف فرمائے. تھی جس پسر کی تمہیں چاہ مل گیا تم کو, بڑھاؤ ہاتھ ید اللہ. میں نظامت بھی دہرانے کا عادی نہیں ہوں, شاید کہ نئے مصرے ہیں. تھی جس پسر کی تمہیں چاہ مل گیا تم کو, بڑھاؤ ہاتھ ید اللہ مل گیا تم کو. ارے ترس رہی ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں. ہمیں چوتھا مصرع سنیے. ترس رہی ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں, ترس رہی ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں. خدا نے دین پا کیسے
کیسا کیا کرم دیکھیں، خدا نے دین پر کیسا کیا کرم دیکھیں، کسی کا دل یہ پکارا کہ دم بدم دیکھیں، ارے کوئی یہ کہتا تھا ہٹ جاؤ پہلے ہم دیکھیں۔ چوتھا مصرع آپ کے حوالے، مولا آپ کو آباد رکھیں، بس ایک ایک بند سنتے رہیے گا۔ ترس رہی ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں، ترس رہی ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں، خدا نے دین پر کیسا کیا کرم دیکھیں، کسی کا دل یہ پکارا کہ دم بدم دیکھیں، کوئی یہ کہتا تھا ہٹ جاؤ پہلے ہم دیکھیں، کوئی یہ کہتا تھا ہٹ جاؤ پہلے ہم دیکھیں، رسول اور فرشتے سبھی قطار میں تھے، یہ سب علی کی زیارت کے انتظار میں۔ کیا ماحول ہے اس وقت، آپ مکے میں لے جائیے، نجف کا باب خانہ کعبہ میں کھلا ہوا ہے، باب شہر علم ہے، آپ یہاں سے یہ علم کا چشمہ پھوٹ رہا ہے، بس آپ جیسا ظرف ہوگا ویسا ہی آپ یہاں سے تبرک لے کے چلے جائیے گا۔ اب ایک بند اور پڑھ کے دیکھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، رسول اور فرشتے کبھی قطار میں تھے، یہ سب علی کی۔ مولانا اعظم صاحب سے میں خصوصی دعائیں اور علماء کرام شورا کرام سے کہ خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ بند خاص طور پہ اس لیے کہ میں نے شاید ہندوستان میں ابھی کہیں نہیں پڑھا ہے، اجرا یہیں سے ہو رہا ہے، شاید میں نے پڑھا ہے وہ بھی یہاں نہیں پڑھا ہے، بارڈر کے اس پار پڑھا ہے، میں نے اس وقت اس کا انتخاب اسی لیے کیا کہ اس محفل سے اس مسدس کے 2-4 بند کا اجرا ہو جائے، باقی بحیثیت شاعر کہیں پڑھا جائے گا۔ اب ایک بند اور سن لیجئے گا، تھی سپیسر کی تمہیں چاہ مل گیا، رسول اور فرشتے سبھی قطار میں تھے، یہ سب علی کی زیارت کے انتظار میں تھے، ارے حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، رہے گی 13 رجب کی خوشی قیامت تک۔ دیکھیے گا حرم سے چوتھے مصرے سے بیت سنیے گا کہ حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، رہے گی 13 رجب کی خوشی قیامت تک، کہے گا سارا زمانہ یہی قیامت تک، علی کے بعد نہ ہوگا علی قیامت۔ حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، سلامت رہیں آپ بھائی، ہاں حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، رہے گی 13 رجب۔ محترم خرم وسیم صاحبان تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات ان کو دیکھتے رہیے اور اس بیت کے بعد صلوات اور نعرہ ایسا سنائیے گا کہ ان کا استقبال بھی ہو جائے اور بیت کا بھی استقبال ہو جائے۔ چوتھے مصرے سے بیت لگائی جاتی ہے، یہی قانون ہے مسدس کا۔ چوتھے مصرے سے بیت سنیے گا کہ رہے گی حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، میری طرف دیکھیے، حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، رہے گی 13 رجب کی خوشی قیامت تک، کہے گا سارا زمانہ یہی قیامت تک، علی کے بعد نہ ہوگا علی۔ علی کیوں نہیں ہوگا؟ بیت ملاحظہ فرمائے کہ علی کے بعد نہ ہوگا علی قیامت تک، قسم خدا کی فضیلت کی کوئی حد ہی نہیں، میرے علی کے برابر کسی کا قد ہی نہیں۔ حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، رہے گی 13 رجب کی خوشی قیامت تک، کہے گا سارا زمانہ یہی قیامت تک، علی کے بعد نہ ہوگا علی قیامت تک۔ اب علم قافیہ کی طرف نہ جائیے گا، بہت معذرت کے ساتھ اپنے کچھ برادران کے لیے بس ایک بیت کے لیے یہ بند سنا رہا ہوں، بعد میں مصرع تبدیل کیا جائے گا، لیکن اب چونکہ بیت اتنی اچھی ہے کہ بس دل مان نہیں رہا ہے، وہ میں بیت سنا دوں اور اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے کہ حرم کے رخ پر ولایت کا رنگ چڑھنے لگا۔ سبحان اللہ، مولا کی آمد ہے، حرم کے رخ پر ولایت کا رنگ چڑھنے لگا، وہ بت جو چپکے تھے ان سب کا دم اکھڑنے لگا۔ سنیے گا چوتھا مصرع خاص طور پہ بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ خاص طور پہ ملاحظہ حرم کے رخ پر ولایت کا رنگ چڑھنے لگا۔ حرم کے منتظر جون پوری صاحب اور ندیم زین پوری صاحب تشریف لا چکے ہیں، یہ اس بیت کے بعد شہنشین تک آ جائیں گے، لیکن پہلے بیت سن لیجئے۔ حرم سے مولا آپ کو آباد رکھیں، بڑی تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ اتنی تیز تو مجھے گاڑی بھی یہاں پہ نہیں لے کر آئی ہے، جس تیزی سے میں نظامت کی رفتار سے اس مدحت کے قافلے کو آگے لے جا رہا ہوں تاکہ آپ کی فکروں کو منتشر نہ ہونے دوں۔ سنیے گا، حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی، علی کے بعد نہ ہوگا علی قیامت تک، قسم خدا کی فضیلت کی کوئی حد ہی نہیں، میرے علی کے برابر کسی کا قد ہی نہیں۔ حرم کے رخ پر ولایت کا رنگ چڑھنے لگا، وہ بت جو چپکے تھے ان سب کا دم اکھڑنے لگا، ابو الحسین کی آمد سے حسن بڑھنے لگا۔ مصرع پڑھا ہے، ترکیب ہے،
آباد رہیے، شاید کہ چوتھا مصرع پہنچ جائے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ ایک بیت سن لیجئے، سارے بند میں نے ڈائری میں رکھے ہیں، مجھے نہیں سنانے ہیں، بس آخری بند سن لیجئے، اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حرم کے رخ پر ولایت کا رنگ چڑھنے لگا، وہ جو چپکے تھے ان سب کا دم اکھڑنے لگا، ابو الحسین کی آمد سے حسن بڑھنے لگا، کتاب حسن کو یوسف کا حسن پڑھنے لگا۔ بیت ملاحظہ فرمائیے، کتاب حرم کے رخ پر ولایت کا رنگ۔ اعظم صاحب میں دعائیں چاہتا ہوں، اور ہمارے شورا کرام علماء کرام خاص طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کلیم صاحب سنیے گا، آخری بیت ہے، اور اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں۔ حرم کے رخ پر ولایت کا رنگ چڑھنے لگا، وہ جو چپکے تھے ان سب کا دم اکھڑنے لگا، ابو الحسین کی آمد سے حسن بڑھنے لگا، کتاب حسن کو یوسف کا حسن پڑھنے لگا۔ علی کے آنے کی گھڑیاں بھی کیا کمال ہوئی، علی کے آنے کی گھڑیاں بھی کیا کمال ہوئی، حرم کی کالی ردائیں خوشی سے لال ہوئی۔ صاحب بیت پڑھی ہے والا آپ کا۔ علی کے آنے کی گھڑیاں بھی کیا کمال ہوئیں، علی کے آنے کی گھڑیاں بھی کیا کمال ہوئیں، حرم کی کالی ردائیں خوشی سے لال ہوئیں، علی کے آنے کی گھڑیاں بھی کیا کمال ہوئیں، حرم کی کالی ردائیں خوشی سے لال ہوئیں۔ بہت شکریہ آپ کا، جتنی تیزی سے میں سفر کر رہا تھا اتنی تیزی سے آپ اپنے طیور افکار کو پرواز دے رہے تھے، اور باب شہر علم تک پہنچ کر منقار معرفت سے ولایت کے موتی چن رہے تھے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ یہ ساکنان بزم معرفت کے لیے چادر تطہیر کے سائے میں پہلا تبرک تھا جو میں نے روانہ کیا ہے، یہ اس کو عیدی سمجھ کے رکھ لیجئے گا، عید کی طرف سے یہ عیدی ہے، اور عید جب آئے تو عیدی دی جاتی ہے، لیکن عیدی جب خانہ کعبہ سے علی آئے ہیں تو اب عیدی بھی اللہ سے مانگیے گا۔ ہم اور آپ کیا عیدی دیں گے، لیکن یہ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم کچھ عطا کریں گے تو وہ بھی ایک تبرک ہوگا، کیونکہ نسبت میرے مولا سے ہے۔ آئیے، میرے پاس جو فہرست ہے وہ مقامی شورا کرام کی اس محفل میں فہرست جب ہم تک آتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، ہاں تمام شد۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس جو فہرست آتی ہے وہ بیرونی شورا کی فہرست ہوتی ہے۔ پچھلے برس مجھے یاد ہے اسی محفل کو ایک ارتقاء بخشی تھی دو آوازوں نے، مصرع تضمین برائے مطلع سکینہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور مصرع کیا تضمین کا وہ آپ نے لگایا، جہاں میں ایسی سیدانی نہیں ہے، سکینہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جب آپ کا سناٹا حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو مجھے خوشی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ سناٹا جب بڑھ جائے تو کسی بڑے طوفان کی آہٹ ہوتی ہے، اب پتہ نہیں ہے کس بڑے طوفان کی آہٹ ہے۔ سکینہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایک جشن 11 فروری کو غالباً ہے، جشن سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ، مولانا اعظم سلطان پوری صاحب کے وطن میں جشن بڑا عظیم الشان جشن ہوتا ہے، حالانکہ رہنا ہمیں بھی تھا نہیں تھے، لیکن ادھر دیکھتے رہیے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، مجھے کچھ پہنچانا ہے، میں پھر اسی مسئلے پر ہوں۔ کیا عمدہ مسئلہ انہوں نے پڑھا، جہاں میں ایسی سیدانی نہیں ہے، سکینہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ٹھنڈ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے تو آئیے چلیے پہاڑوں پہ چلتے ہیں۔ تارا گڑھ اجمیر، تارا گڑھ کی سرزمین پہ نشستیں ہوا کرتی ہیں۔ دیکھیں پتہ نہیں کب مولا کس کو کیا عطا کر دیں، جس کو ذرہ اگر کوئی ہو اور اگر ان کی عطا ہو جائے تو وہ آفتاب بن کے چمکتا ہے۔ اب پتہ نہیں میں پہنچا پاؤں کہ نہ پہنچا پاؤں، لیکن اس سے پہلے جہاں جہاں پڑھا ہے شاید کہ انہوں نے بار بار کہا کہ یہ 2-4 بار اور سنا دیجئے، لیکن اب یہاں بھی رکھ کے دیکھتا ہوں۔ ایک شعر ناصر صاحب، ناصر علی جو تارا گڑھ میں رہتے ہیں، اچھی شاعری کرتے ہیں الحمدللہ، نوجوان ہیں، ایک شعر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سنا دیا 4 سالوں معصومہ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا جہاں میں کوئی سیدانی نہیں ہے، سکینہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ شعر سنیے، میں نے اس مضمون کو پہلی بار سنا تھا اس لیے بطوڑا میں پڑھ رہا ہوں، وہ ماحول دے دیجئے گا جو اب تک دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں، جو ابتدا میں نے دیکھا تھا۔ اب آئیے شاعر کی طرف میں پڑھوں گا، لیکن پہلے شعر سنیے۔ ناصر علی صاحب شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھیں، وہ فرماتے ہیں کہ بالیاں 2 تھی سکینہ کی برائے اسلام۔ آپ نے تو ڈرا دیا صاحب، اتنا ڈرا دیا ہے کہ میں 3 بار یہ مصرع پڑھوں گا۔ ایک ہی شعر پڑھنا ہے، وہ ایک شعر پوری منقبت ہے۔ مضمون پہنچا ہو تو نہ بولیے، نیا ہو تو بولنا اب آپ پہ لازم ہے۔ سنیے گا، بالیاں کس احتیاط سے مصرع ہے، بالیاں 2 تھی
سکینہ کی برائے اسلام. پھر پڑھتا ہوں مصرع. بالیاں دو تھی سکینہ کی برائے اسلام جو خدیجہ تیری دولت کے برابر نکلی. سلامت رہیے, بہت نواز دیا آپ نے, جیتے رہیے. بالیاں دو تھی سکینہ کی برائے اسلام جو خدیجہ تیری دولت کے, سبحان اللہ, بالیاں دو تھی سکینہ کی برائے اسلام جو خدیجہ تیری دولت کے. آپ میرا نہج جانتے ہیں, میں بہت آرام سے بات پہنچانے والوں میں سے ہوں. بالیاں دو تھی سکینہ کی برائے اسلام جو خدیجہ تیری دولت کے برابر نکلی. بابو صاحب بھی یہ سرزمین لکھنؤ, شہر انیس, شہر دبیر, شہر عزا, شہر تبسم, شہر عزا کے ساتھ شہر تبسم بھی وہی ہے. سرزمین لکھنؤ میں ایک صاحب رہتے تھے, بابو صاحب بھی بہترین شاعر تھے, اللہ مزید درجات بلند فرمائے. ان کے سامنے کسی نے غزل سنا دی اور ردیف تھی کمر کمر. اب ہر سال ایک تحفہ تو ہونا چاہیے. کیا ردیف تھی؟ کمر کمر. مصرع سنا دوں. نکلی ہیں کوہ قاف سے پریاں کمر کمر. ڈراتے رہے ہیں صاحب آپ, میں کہاں جا کے مصرع پڑھوں. اس مصرع کی شرح کرتے رہیے گا, میں علماء سے داد چاہتا ہوں. پھر پڑھ دوں مصرع. نکلی ہیں کوہ قاف سے پریاں کمر کمر. فہرست میں مولانا اعظم سلطان پوری صاحب ہیں, رضی بسوانی صاحب ہیں. اب اگر میں ایسے مصرع نہیں پڑھوں گا نظامت میں تو میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا. میں پھر مصرع پڑھ رہا ہوں. نکلی ہیں کوہ قاف سے پریاں کمر کمر. بابو صاحب بھی سے کہا گیا اس پہ غزل ہو سکتی ہے, سلام نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا, سلام ہو سکتا ہے. فی البدی 7 شعر کہے تھے, میں ایک شعر سنا دیتا ہوں, ماحول دے سکیے گا تو دے دیجیے گا, ورنہ میں شاعر آپ کے حوالے کر دوں گا. میں اپنی ذمہ داری نبھاتا ہوں. نکلی ہے کوہ قاف سے پریاں کمر کمر. بابو صاحب بھی نے کہا سلام کا پہلا شعر سنو. کہا بسم اللہ. کہا سنو. قاسم نے چاہا ازرق شامی کو دو کروں. نہیں صاحب, میں نے کہا ڈرائیے نہیں, اس کمر کمر پہ سلام کا شعر سن لیجئے. قرطاس کربلائی کو دعائیں دیجئے گا. بابو صاحب بھی مرحوم کا شعر سنیے. فرماتے ہیں قاسم نے چاہا ازرق شامی کو دو کروں. قاسم نے چاہا ازرق شامی کو دو کروں. سرور نے دی صدا کہ میری جان کمر کمر. ہمارے ہاں جیسی جیسی شاعری رسائی ادب میں ہو گئی ہے, اچھے اچھے یہ بات سوچ کے حیران ہیں, متحیر ہیں. ارے نہج البلاغہ کے ماننے والے ہیں, موجد نہج البلاغہ کے چاہنے والے ہیں, تو جیسا سوال ویسا جواب. نکلی ہیں کوہ قاف سے پریاں کمر کمر. قاسم نے چاہا ازرق, مہدی صاحب, قاسم نے چاہا ازرق شامی کو دو کروں. سرور نے دی صدا کہ میری جان, کیا لطف ہے, سرور نے دی صدا کہ میری جان کمر کمر. اب اس کے آگے مجھے نہیں جانا ہے, سفر بڑا طویل ہے. میں چاہتا ہی ہوں کہ اسی ماحول کو تھوڑا سا اور ارتقا بخشا جائے, اور ارتقا اسے بخشنے کے لیے میں ایسی 2 شخصیات کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ انتخاب میں نے پچھلے برس کیا تھا, لیکن اب دل نہیں مان رہا ہے آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں, اس لیے کہ ترنم کی وادیوں سے نکل کے تحت کی وادیوں کی طرف ہمیں سفر طے کرنا. دیکھیے اب میں ایسے جملے استعمال کر دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کو شورا کرام دیکھیں کہ کس کی طرف حرف التماس لے کے بڑھیں گے, یہ خبر نہیں ہے. لیکن مطمئن جو ہے وہ اس وقت مطمئن بیٹھا ہوا ہے, انہیں معلوم ہے کہ میں کب حرف التماس لے کے بڑھوں گا. ہمارے ندیم زین پوری صاحب ہیں, جون کاظمی صاحب, جوہر شکار پوری صاحب ہیں, اور ہمارے خرم وسیم صاحبان, ساحل چھولسی صاحب تشریف فرمائیں. آئیے میں اس ماحول میں کو اچھا, ایک صاحب نے کہا اچھا کبھی کبھی ہارٹ بیٹ اتنی تیز کرتے ہیں کچھ لوگ, اور کچھ ہمیں دیکھ رہے ہیں جیسے سرحد پار جانے نہیں دیں گے. میں پھر مصرع پڑھتا ہوں. شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے, ہو گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے. مطلب کے بعد آپ شعر سنیے, چاہے جیسے میں شورا سے دعائیں چاہتا ہوں کہ شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے, ہو گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے.
تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کرب و بلا، یہ جرم ہے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کرب و بلا، یہ جرم ہے۔ بھول بیٹھا تو مگر کرب و بلا، یہ جرم ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے، فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول، اب مقدمہ پڑھ رہا ہوں، فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول، تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا، یہ جرم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، قسم کھا کے بیٹھیے گا، مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، بس میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، ایک شعر تک میں لے جا رہا ہوں، یہاں سے میں دعائیں چاہتا ہوں، مقدمہ ہے بی بی کا، بالکل تازہ ترین ہے، آپ کے حوالے کرتا ہوں، ایسے تو کہیں نہیں سنا گیا جیسے آج دیکھ رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، شیخ تو نے حج سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے، ہو گیا تو منکر نور خدا، یہ جرم ہے، تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کرب و بلا، یہ جرم ہے۔ فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول، تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا، یہ جرم ہے۔ کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ، پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا، یہ جرم ہے۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں، جیتے رہیے، شاد و آباد رہیے۔ ایک شعر تک ہمارے ساتھ رہیے گا جہاں تک میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ شیخ تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے، مولا آپ کو آباد رکھیں، ہمارے بزرگان ہیں۔ اعظم بھائی ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، رضی بھائی ملاحظہ فرمائیں کہ شیخ تو نے حج سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے، ہو گیا تو منکر نور خدا، یہ جرم ہے، تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا۔ شیر صاحب اگر شہرگ حیات تک نہ پہنچے تو پھر پڑھنے کا اس کا لفظ ذرا سا اس کو محسوس کیجئے گا کہ تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کرب و بلا، یہ جرم ہے۔ فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول، تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا، یہ جرم ہے۔ کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ، پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا، یہ جرم ہے۔ ارے فاطمہ کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ، پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا، یہ جرم ہے۔ خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت توڑ دی۔ آج کے میں پہنچا لے جاؤں، آپ چاہے جیسے سنیں، یہاں سے میں داد چاہتا ہوں۔ فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول، کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ، پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا، یہ جرم ہے۔ خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت توڑ دی، جرم کی فہرست میں سب سے بڑا یہ جرم ہے۔ آباد رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ بہت عمدہ سن رہے ہیں آپ۔ میں تمام شعراء کرام کی طرف سے پھر ایک شعر پڑھ دیتا ہوں اور شاعر آپ کے حوالے۔ فاطمہ جو آخری شعر عمر شعر گوئی کا پھر ایک نازک شعر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہدیہ ہے اور خراج پیش کر رہا ہوں۔ بی بی کا مقدمہ اس ایک شعر میں ملاحظہ فرمائیے گا، خاص طور پہ کہ فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول، تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا، یہ جرم ہے۔ کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ، پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا، یہ جرم ہے۔ خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت توڑ دی، خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ، فرد صاحب، خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت توڑ دی، جرم کی فہرست میں سب سے بڑا یہ جرم ہے۔ ارے خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے۔ سلامت رہیں، اب بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، آباد رہیے آپ، نعرہ حیدری، بہت اچھا سن رہے ہیں، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ ایک شعر اور سنا دیتا ہوں تاکہ یہاں سے دعائیں مل جائیں۔ کہہ دیا جب فاطمہ، ایسے ہی سنیے گا، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ، پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا، یہ جرم ہے۔ خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں، خود کہا تو نے نبی، اب یہاں سے علماء سے داد چاہتا ہوں جو تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں۔ کہہ دیا خاص طور پہ خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں، خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے۔ جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے۔ اگر تاریخ پڑھنے والے آپ ایک شعر کے لیے صرف ایک شعر برداشت کر لیجئے، یہ بھی مقدمے کا شعر ہے جو جواب دے رہا ہوں۔ جو یہی تو کہا تھا نا، جو نبی چھوڑے صدقہ ہے، کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتی۔ اب اس کا جواب سن لیجئے کہ جرم کیا ہے۔
جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے. اگر جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے. اگر پھر فدق مروان کو کیوں دے دیا؟ یہ جرم ہے. ایک شعر سنیے گا جہاں تک لے کر آیا. سلامت رہیے، تاریخ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے نا. آخری شعر سنیے جہاں تک لے کر آیا ہوں کہ فاطمہ جو لے گئی تھی ساتھ تحریر رسول، تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا. آمادہ رہیے، آخری شعر جہاں تک میں لے کر آیا ہوں. تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا، یہ جرم ہے. خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے. جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے. اگر پھر فدق مروان کو کیوں دے دیا؟ یہ جرم ہے. جس کے استقبال کو مسند سے اٹھتے تھے رسول، وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا. سبحان اللہ بھائی، زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں، خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے. جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے. اگر پھر فدق مروان کو کیوں دے دیا؟ یہ جرم ہے. خون کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت توڑ دی، جرم کی فہرست میں سب سے بڑا یہ جرم ہے. جس کے استقبال کو اٹھتے تھے مسند سے رسول، وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا، یہ جرم ہے. وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا، یہ جرم ہے. کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ، پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا، یہ جرم ہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. اس ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس تصویر میں اور رنگ بھرنے کے لیے میں اب ان دونوں بھائیوں کی طرف چل رہا ہوں کہ جسے ہندوستان بھی بہت محبتوں سے سن رہا ہے. لوگوں کو دکھانی ہے تصویر علی اصغر، لوگوں کو دکھانی. ایک تضمین سن لیجئے اور شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں. اس کے علاوہ تو کوئی حوالہ نہیں ہے. اتنے معتبر حوالہ جات تشریف فرمائیں، ان کے حوالے سے یہ تضمین آپ کے حوالے، ان سے معتبر حوالہ نہیں ہے. میں شاعری کی اور رسائی ادب کا ایک مضبوط نام حوالے کے طور پہ پیش کرتا ہوں اور ہمارے برادران ہیں، بزرگان، مولانا رضی بسوانی صاحب تشریف فرمائیں. میں ایک تضمین آپ کے حوالے کرتا ہوں. تصویر علی اصغر لوگوں کو، تصویر علی اصغر لوگوں کو دکھانی ہے. میں ایک مطلب پڑھتا ہوں، اس کے بعد تضمین سنیے کہ خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیے کہ جھوٹوں پر کرو لعنت، یہ رات سہانی ہے. سبحان اللہ. اچھا 4-5 بولیں تو آپ کی تقلید میں کچھ بولیں گے تو دیکھتے رہیے، ان کو دیکھ دیکھ کے واہ واہ کرتے رہیے. اس لیے کہ آج مجمع کی جو کیفیت ہے وہ اللہ بہتر جانے کے معاملات کیا ہیں. حالانکہ پچھلے برس بھی ہمارے دیکھے ہوئے ہیں، اعظم صاحب سے بھی یہی سرگوشیاں ہو رہی تھی کہ جھوٹوں پر کرو لعنت، یہ رات سہانی ہے. جھوٹوں پر کرو لعنت. جگنو صاحب پہلی مرتبہ اس محفل میں شرکت فرما رہے ہیں، اورنگ آباد سے تشریف لائے ہیں. بہت یقین مانیے کہ اورنگ آباد بڑی تاریخی زمین ہے. اورنگ آباد سے تشریف لائے ہیں، بڑی دور دراز سے سفر طے کر کے آئے. دیکھیے کہ آ گئے ہیں تو اب یہ داد بھی دیں گے ماشاءاللہ کہ جھوٹوں پر کرو یہ شاید کم تیز بولنا پڑتا ہے ان کے سامنے، اس لیے روک روک کے بتانا پڑ رہا تھا. یہ جھوٹوں پر کرو لعنت، یہ رات سہانی ہے. جھوٹوں پر کرو لعنت، یہ رات سہانی ہے. ایک سچی کہانی ہے، سچوں کو سنانی ہے. آئے خدا کی قسم ایسا ہی اگر بولتے آ جائیں آپ تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تضمین سن لیجئے. سرزمین امروہہ کا مصرع تھا کہ تصویر علی اصغر لوگوں کو دکھانی ہے. ایک زبان کا مصرع لگا کے تضمین ہو گئی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. جھوٹوں پر کرو لعنت، فرد بھائی جھوٹوں پر کرو لعنت، یہ رات سہانی ہے. ایک سچی کہانی ہے، سچوں کو سنانی ہے. آئے ہیں رسول اللہ اس واسطے مقتل تک، آئے ہیں رسول اللہ اس واسطے مقتل تک. نبیوں کی وراثت بھی اصغر کو بچانی ہے. آئے ہیں رسول اللہ اس واسطے مقتل تک، آئے ہیں رسول اللہ اس واسطے مقتل تک. نبیوں کی وراثت بھی اصغر کو بچانی. اجازت ہے پڑھ دوں تضمین؟ اب وہ تضمین سن لیجئے. زیادہ میں شعر سنانے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ جہاں سے ماحول سازگار ملا
وہاں سے شاعر آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے تضمین آپ کے حوالے، جھوٹوں پر کرو لعنت یہ رات سہانی ہے، یہ ایک سچی کہانی صاحب کے پہنچ جائے اسی انداز میں پہنچاتا ہوں کہ جھوٹوں پر کرو لعنت یہ رات سہانی ہے، ایک سچی کہانی ہے، سچوں کو سنانی ہے، آئے ہیں رسول اللہ۔ آپ تو پھولوں کو توڑے دے رہے ہیں، دیکھیے خدا کی قسم عجیب بےتابی ہے آپ کے اندر۔ جھوٹوں پر کرو لعنت یہ رات سہانی ہے، ایک سچی کہانی ہے، سچوں کو۔ اب دیکھیے مجمع کہاں جا کے تضمین سنتا ہے، جب آپ کو میں نے مخاطب کیا ہے، مطلع اگر تخاطب پہ ہو تو مقطع تک بات پہنچتی ہے، ایک سچی کہانی ہے، سچوں کو سنانی ہے، آئے ہیں رسول اللہ اس واسطے مقتل تک، نبیوں کی وراثت بھی اصغر کو بچانی ہے۔ مصرع کیا ہے؟ تصویر علی اصغر لوگوں کو دکھانی ہے۔ سنیے تضمین، عباس کے بچپن کی تصویر اٹھا لاؤ، سامنے کا مصرع آپ کے حوالے کیا، سلامت رہیے آپ، مولا آپ کو آباد رکھے۔ میں نے کہا اسی انداز سے میں تضمین آپ تک پہنچاؤں گا۔ عباس کے بچپن کی تصویر اٹھا لاؤ، تصویر علی اصغر لوگوں کو دکھانی ہے۔ عباس کے بچپن کی تصویر اٹھا لاؤ، عباس کے بچپن کی تصویر اٹھا لاؤ، تصویر علی اصغر لوگوں کو دکھانی ہے۔ منتظر صاحب کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، میمنہ کو میسرہ پہ اور میسرہ کو میمنہ پہ، اور دونوں کو قلب لشکر پہ، بس ایسے ہی آپ کی داد ملتی رہے، اور اس سے زیادہ نہیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ بس آپ بولتے رہیے، شعراء کرام کو 2 کلو کا سر نہیں 2 گرام کی زبان چاہیے، ہاں 32 دانتوں کے پہرے سے آزاد کرتے رہیے۔ شوراہوں پہ بولنے والا عقل مند نہیں ہوتا، علی کے فضائل پہ بولنے والا عقل مند ہوتا، ہاں اس لیے کہ مولا کے فضائل ہوں اور ہم اور آپ خاموش رہیں، مولا آپ سب کو آباد رکھیں۔ آئیے میں بڑی ادب و احترام ترین شعر ایک انہوں نے پیش کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ ممبر پہ بٹھائے، ہاں وہ پہلا مصرع کیا تھا آپ کا؟ ٹکڑے قوم کے ہاں بانٹ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو نہ ممبر پہ بٹھایا جائے، بالکل صحیح بات ہے، اور اس کی تائید میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو نہ ممبر پہ بٹھایا جائے۔ اس کی تائید میں 4 مصرے عباس سرسوی نے کہے تھے بہت پہلے کہ ممبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر۔ ہاں اس لیے کہ قوم کے ٹکڑوں میں اگر قوم کو بانٹا جائے تو پھر اسی طریقے سے بٹ سکتی ہے کہ آپ قاتلان بی بی زہرا کو بچاتے رہیں اور قوم کو ٹکڑوں میں بانٹتے رہیں۔ عباس سرسوی نے اتحاد کا پیغام دیا اور انہوں نے فرمایا کہ ممبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر۔ شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں، ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر، ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر۔ بی بی کی ذات مرکز وحدت ہے، مرکز اتحاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہاں پہ بھی افعل التفضیل کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے، ہمارے علماء تشریف فرما ہے۔ کسی خاتون کے قرابت دار کی محبت مانگی جا رہی ہے، اور اسی لیے جب پوچھا تھا جبرائیل میں یا رب ومن تحت الکساء، تو یہ نہیں کہا تھا اس میں محمد ہیں، اس میں علی ہیں، اس میں حسن و حسین ہیں، بلکہ کیا فرمایا تھا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ کیا فرمایا؟ اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ اسی لیے تاکہ پتہ چلے کہ رشتہ دار اہل بیت رشتہ دار رسول نہیں ہیں، اہل بیت رشتہ دار بدول ہیں۔ آئیے اورنگ آباد بڑی ایتہاسک زمین ہے صاحب، آپ کی محبت کی باغ ڈور پہ کھینچے چلے آتے ہیں، اب کم از کم سامعین کی ذمہ داری ہے۔ آئیے میری فہرست میں محترم شبروز کانپوری صاحب، محترم مولانا رضی بسوانی صاحب، محترم مولانا اعظم سلطان پوری صاحب، محترم جان قاسمی صاحب اور محترم ندیم زین پوری صاحب، یہ شعراء کرام ذوی الاحترام ہیں۔ میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کروں گا، بھیا تھوڑا سا آپ قریب آ جائیے، آپ کو میں نے دیکھ لیا، آپ غور سے مجھے دیکھ رہے تھے، قریب آ جائیے، آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا قریب آ جائیے، تھوڑا قریب آ جائیں، آپ سمٹ کے بیٹھ جائیں تاکہ آنے والے شاعر کے لیے ایک ماحول بن جائے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ گردش عالم ہے اس کا گھومنا، جس کا دستہ دستے لاریبی میں ہے۔ گردش عالم ہے جس کا گھومنا، جس کا دستہ
دستے لاریبی میں ہے جس میں گیہوں پیستی ہے فاطمہ، جس میں گیہوں پیستی ہے فاطمہ، کل جہاں کا رزق اس چکی میں ہے فاطمہ، کل جہاں کا رزق اس چکی میں ہے۔ آئیے حضرات، یہ تو میں رسمن آپ کے سامنے 2-3 شعر سنا رہا ہوں، ورنہ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ ایک بھی مصرع آپ تک پہنچانے کی کوشش میں کروں تو بہت ڈر جاؤں، لیکن پھر بھی بہت اپنے اندر کے قرطاس کو تھپکیاں دے دے کے سلا رہا ہوں، لیکن بار بار آپ جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں، ایک پھر تحت کا لہجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے سامنے 2 برادران آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ بھیا مائک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیجیے گا، جیسے ہیں ایسے ہی رہنے دیجیے گا، ورنہ میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں آپ سے باتیں کرنے لگوں گا، اور میری باتیں تھوڑی سی عجیب و غریب ہوتی ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، میں پھر منتظر صاحب کی طرف چلا جاؤں گا۔ اب آپ سے کہہ رہا ہوں مائک کو ہاتھ نہ لگائیے گا، چاہے تحت اللفظ کا شاعر آئے، چاہے مترنم شاعر، گلداری شاعر، یہ بالکل ایسے ہی رکھیے گا۔ میر مونس رحمت اللہ علیہ، میں رسائی ادب کے ایک بہترین اور معتبر نام کی طرف بڑھ رہا ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، میں بار بار ٹوکوں گا اس لیے کہ بڑی عجیب و غریب نظامت اس وقت کر رہا ہوں، اور آپ پھولوں کو اتنا مسل رہے ہیں کہ وہ بچیں گے نہیں، صرف اور صرف ایک ڈور رہ جائے گی، اسے چھوڑ دیجئے آپ۔ اب یہاں سے میر مونس کے مصرعے سنیے صاحب۔ سامنے ایک منظر حشر میں یہ بھی دکھایا جائے گا کلیم بھائی، سامنے شیطان کے شیطان لایا جائے گا۔ سنیے میر مونس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے۔ میر مونس، اب مصرے کو لہجہ نہ ملے، چوتھا مصرع سنیے۔ مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے، غم سرور میں لہو دیدہ تر سے نکلے۔ اچھا جیسے میں مصرع پڑھ رہا ہوں ویسے ہی رک رک کے واہ 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 ایسے داد دے رہے ہیں، ایسے نہ دیجئے، داد ویسے ہی دیجئے جو آپ کا انداز ہے۔ میں بس مصرے کو لہجہ دے رہا ہوں۔ چوتھا مصرع سنیے۔ ایک منظر حشر میں یہ بھی دکھایا جائے گا، سامنے شیطان کے شیطان لایا جائے گا۔ صاحب ایسی ایسی شاعری رسائی ادب ہے۔ میر مونس، میں ادب کی کائنات کا بڑا معتبر نام آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ نام کا انتخاب میں نے اسی لیے کیا۔ مجرئی قلب، مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے، غم سرور میں لہو دیدہ تر سے نکلے۔ ایک حر، ایک غلام، ایک پسر، ایک بھائی۔ میں پھر مصرع پڑھ رہا ہوں۔ مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے، غم سر ندیم صاحب، غم سرور میں لہو دیدہ تر سے نکلے۔ اعظم بھائی، ایک حر، ایک غلام، ایک پسر، ایک بھائی، 4 یہ پنجتنی فوج عمر سے۔ مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے، ایک حر، ایک غلام، ایک پسر، ایک بھائی، 4 یہ پنجتنی فوج عمر سے نکلے۔ کربلا کی تاریخ ہے، 4 یہ پنجتنی فوج عمر سے نکلے۔ آئیے حضرات، اب اس ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے